بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑو۔ نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق اور نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ عورت جب محبت کے سفر پر آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی، اس نے اسے سنوار دیا۔ جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی، اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے گا۔ سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔
भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जो इंसान इबरत से भी ना समझे और दलाइल भी ना माने तो कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। जिस इंसान में जाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर शय की तारीफ चाहता है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। जहां इज्जत सच्चाई खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। ताकत इंसान को बदलती ही नहीं है, बस इसका नकाब उतार कर उसका असली चेहरा जाहिर कर देती है। कभी कभी अपने बेहतरीन दोस्त से बात करना आपका वाहिद इलाज होता है। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नजर डालने वाले को खुशी दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, ना जाने किस वक्त और कहां पे टूट जाए। कुरान जो कौमों को जिंदा करने के लिए आया था उसे हमने मुर्दों और कब्रिस्तानों को सुनाने तक महदूद कर दिया है। मट्टी के ऊपर महल बनाने के फिक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद को मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ भी नहीं पहुंचता। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। वजू से शक्ल, नमाज से अकल और कुरान से नस्ल पाक होती है। घर माल दौलत से नहीं इखलाक से आबाद होते हैं। लोग कहते हैं दौलत रखो बुरे वक्त में काम आएगी, मैं कहता हूं अल्लाह पर यकीन रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सके वो मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी से कभी प्यार न करो, ये किसी से वफा नहीं करती, और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।